عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آ گئے آپ لوگ سب؟ ہاں یس میم۔ کیسے ہو آپ لوگ؟ گھر پہ پڑھائی کر رہے ہو؟ ہاں میڈم، ہم لوگ گھر پہ پڑھائی کر رہے ہیں۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ چلو آج ایک سرگرمی لیتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے، آج کا عنوان کہ ایک مثالی طالب علم کیسا ہونا چاہیے؟ آپ لوگوں کے خیال سے کیسا ہونا چاہیے؟ آپ اپنی اپنی رائے یہاں پیش کریں۔ میرے صحیح خیال کہا، سے ایک مثالی شاباش۔ طالب علم وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ اب نیہا کی باری ہے۔ نیہا آپ بتاؤ۔ جی میڈم، میرے خیال سے ایک مثالی طالب علم ایماندار ہونا چاہیے۔ جویریہ آپ بتاؤ۔ ہاں میڈم، میرے خیال سے ایک مثالی طالب علم ایک اچھا کھلاڑی ہونا چاہیے۔ بہت خوب، بہت اچھی بات کہی۔ اب رانی آپ بتائیے۔ ہاں میڈم، ایک مثالی طالب علم خوددار ہونا چاہیے۔ بہت اچھے، شاباش۔ آپ لوگوں نے اپنی رائے یہاں پیش کی، سبھی نے بہت اچھے نکات، بہت اچھے پوائنٹس بتائے ہیں۔ اب یہاں ہم اس چارٹ کو لے آتے ہیں جس پر ہم نے یہ سرگرمی کریٹ کی ہے، ٹھیک ہے؟ جی میڈم۔ یہ دیکھیے، یہاں ایک چارٹ ہے کہ ایک مثالی طالب علم کیسا ہونا چاہیے۔ میں یہاں آپ کو بتاتی ہوں، آپ بغور مشاہدہ کیجئے۔ دیکھیے یہاں لکھا ہے کہ طالب علم کیسا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا عنوان ہے، ہمارا ٹاپک ہے۔ تو آپ سب لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے؟ جی بالکل۔ دیکھیے یہاں لکھا ہے کہ ایک طالب علم نیک دل ہونا چاہیے۔ نیک دل یعنی اس کے دل میں کسی بھی کام کو کرنے کا نیک ارادہ ہونا چاہیے، وہ نیک دل ہونا چاہیے، نیکیاں کرنے والا ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے ذخیرہ کرنے والا۔ ذخیرہ کرنے سے مراد ہے کہ جہاں بھی کوئی اچھی چیز دیکھی، کہنے کا مطلب پڑھائی کا ذخیرہ، تو الفاظ کے معنی لکھنے والا ہو، الفاظ کا ذخیرہ کرنے والا ہو، کتابوں کا ذخیرہ کرنے والا ہو، تو اسے کہیں گے ذخیرہ کرنا، ذخیرہ کرنے والا ہو۔ طالب علم کیسا ہو؟ ذخیرہ کرنے والا ہو۔ محب وطن ہو، وطن سے محبت کرنے والا ہو۔ خوددار ہو، یعنی اپنے پاس جو چیز ہے اسی پر اکتفا کرنے والا ہو۔ خوددار طبیعت کا ہو، کسی سے مانگنے والا نہ ہو۔ طالب علم کھلاڑی ہونا چاہیے، اسے کھیل سے دلچسپی ہونی چاہیے، کیونکہ کھیل سے وہ تندرست رہے گا۔ طالب علم عقل مند ہونا چاہیے، اسے کسی بھی کام میں کرنے سے پہلے اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے، عقل مندی سے کام لینی چاہیے۔ طالب علم متجسس ہونا چاہیے۔ متجسس سے مراد اسے کسی بھی کام کو کرنے کی جستجو ہونی چاہیے۔ اگر وہ لکھ رہا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میری لکھائی اچھی آئے، تو اس کے لیے اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں بار بار لکھوں، بار بار اچھے الفاظ، خوشخط الفاظ بناؤں۔ تو اسے وہاں پر متجسس ہونا چاہیے، اسے پڑھائی میں متجسس ہونا چاہیے کہ نئی نئی چیزیں میں سیکھوں۔ طالب علم کھوج بین ہونا چاہیے۔ کھوج بین سے مراد کہ یہ کس طرح سے ایسا ہوا تو کیوں ہوا۔ اب ہم سائنس کو لے لو، سائنس کے چھوٹے چھوٹے تجربات لے لو کہ کون سی چیزیں حل شدہ ہے، کون سی چیزیں غیر حل شدہ ہے، تو چھوٹے چھوٹے تجربات کر کے دیکھو۔ اس میں لکھا ہوتا ہے سائنسی تجربات ہم پڑھتے ہیں اور ان تجربات کو صرف ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن انہیں کرنے کی کوشش کرو، پریکٹیکل کرو کہ ایسے سے کیسا ہوا، تو اس کو کہیں گے کھوج کرنا۔ تو ایک طالب علم کا دماغ کھوج بین ہونا چاہیے، وہ کھوج کرنے والا ہونا چاہیے۔ تم سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بات؟
جی میڈم، بالکل، بہت اچھی طرح سے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ طالب علم نرم خو ہو۔ نرم خو سے مراد اس کے لہجے میں نرمی ہو، وہ کسی سے بھی بات کرے تو نرمی سے بات کرے، اکھڑ پن سے یا سخت گری سے بات نہ کرے۔ اگلا پوائنٹ ہے طالب علم محنت کش ہونا چاہیے۔ محنت کرنے والا، محنت کے بغیر کوئی چیز ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں پڑھائی کے میدان میں محنت کرنی پڑتی ہے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم محنت کا استعمال نہ کریں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے محنت ہر میدان میں ضروری ہے، اس لیے طالب علم کو محنت کش ہونا چاہیے۔ طالب علم ایماندار ہو۔ ایماندار سے مراد کیا ہے بچوں؟ ایمانداری اسے کہیں گے کہ اگر ہمارا دوست ہمیں کچھ چیز رکھنے کے لیے دے کہ یہ 2 دن بعد مجھے واپس کر دینا، اگر ہم 2 دن بعد اسے دے دیتے ہیں تو ہم ایماندار ہوئے، اور اگر ہم اس کی چیز نہ دیں تو ہم بے ایمان ہوئے۔ طالب علم مثالی ہونا چاہیے۔ مثالی سے مراد کہ وہ ہر میدان میں آگے ہو، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ مثالی طالب علم کہیں گے۔ طالب علم نرم دل ہو، اس کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی ہو، مدد کا جذبہ ہو، کسی کے بھی کام آنے کی صلاحیت ہو۔ طالب علم ذرّی خیالات کا ہو، اس کے خیالات جو ہے وہ اچھے ہو، مثبت ہو، وطن کے لیے، اسکول کے لیے، گھر کے لیے، دوستوں کے لیے اس کے خیالات جو ہے وہ اچھے ہونے چاہیے۔ ہر ایک کے بارے میں اس نے مثبت خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے خیالات کو ذرّی بنائیں، اپنے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے اپنے خیالات کو زرین یعنی اچھے بنائیں، مثبت بنائیں۔ طالب علم بھروسہ مند ہونا چاہیے۔ بھروسہ مند سے مراد ایسا طالب علم جس کی عادت و اطوار کی وجہ سے اساتذہ کرام پوری طرح سے اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اور دوست احباب بھی بھروسہ کرتے ہیں کہ ارے یہ اپنے بھروسے کو قائم رکھتا ہے، اسے جو بات کہی جائے وہ پوری کرتا ہے، وقت پر ہمارے کام آتا ہے، تو اس طرح سے وہ دوسروں کا بھروسہ جیت لیتا ہے۔ طالب علم رحم دل ہونا چاہیے۔ مثال لے لو کہ اگر کوئی نابینا ہے اور اسے راستہ پار کرنا نہیں آ رہا، تو وہاں ایک طالب علم جو اپنے دل میں دوسروں کے لیے رحم رکھتا ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے راستہ پار کرا دے گا۔ یعنی ضرورت مندوں کی مدد کرنا بھی رحم دلی میں شامل ہے، اور ایک رحم دل طالب علم ہی سب پر رحم کر سکتا ہے، سب کے کام آ سکتا ہے۔ طالب علم ہوشیار ہونا چاہیے، اسے ہر کام کو کرنے سے پہلے ہوشیاری کا استعمال کرنا چاہیے۔ طالب علم وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ ایک اچھا طالب علم وقت پر اٹھتا ہے، وقت پر اسکول آتا ہے، وقت پر اپنی پڑھائی کرتا ہے، لہٰذا وہ وقت کی پابندی کرتا ہے، اس لیے ایک اچھا طالب علم کہلاتا ہے۔ وقت کی پابندی ہم سب کو کرنی چاہیے۔ طالب علم قابل فخر ہونا چاہیے۔ آخری پوائنٹ ہے طالب علم قابل فخر ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، جو یہ سب نکات جس طالب علم میں ہوں گے اس پر ہم فخر کر سکیں گے، وہ ایک قابل فخر طالب علم ہوگا جس پر ہم فخر کر سکیں۔ تو امید ہے بچوں آپ کو یہ سب سمجھ میں آیا ہوگا، آیا ہے سب کے سمجھ میں؟ جی میڈم، بہت اچھی طرح سے، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح سے ایک مثالی، بھروسے مند، ایک اچھے طالب علم بن کر بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی میڈم، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے بچوں، اللہ آپ کو کامیابی دے۔ تو کیسے لگی آج کی سرگرمی آپ کو؟ بہت اچھی میڈم، بہت اچھی، اور سبق آموز کے جس سے ہمیں سبق حاصل ہوا، اور ہم بھی اس طرح سے مثالی بننے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو مہربانی کر کے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔
سرگرمی کے ساتھ. تب تک کے اللہ حافظ. اللہ حافظ بچوں، ملتے ہیں پھر اگلی بار.